تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج دو تین ٹاپکس ہیں جو آج بڑے ضروری ہیں۔ ایک تو امریکی کانگریس کا ایک وفد پاکستان آیا ہوا ہے اور تحریک انصاف کی امیدوں پر پانی پھیر چکا ہے، کیونکہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ پھر جو افغان یہاں پہ ریفیوجیز ہیں، ان میں جو بعض ایسے ریفیوجیز ہیں جن کے پاس 2025 تک کے لیے پی او آر ہے، ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، اس پہ بات کر لیں گے۔ اور تیسرا ٹاپک جو ہے وہ مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے ہے، جس پر کافی احتجاج ہوا۔ تو آج کیا ہو رہا ہے اس میں، دو تین ایونٹس اس میں ہوئے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ جناب چلتے ہیں پہلے موضوع کی جانب۔ پہلا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ امریکی کانگریس کا ایک وفد آیا ہوا ہے، جس میں جیک برگمن ہیں، ٹام سوزی ہیں اور جوناتھن جیکسن ہے۔ تو یہ تین لوگ کے چار لوگ ہیں تقریباً آئے ہوئے ہیں پاکستان، اور ان کی ملاقات ہوئی جناب ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب سے، پھر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے، اور آج وہ لاہور میں ہیں۔ وہ کرتارپور جو ہمارا وہاں پہ بارڈر ہے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب یہ وفد پاکستان ابھی نہیں آیا تھا کہ جی یہ وفد پاکستان آئے گا اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرے گا اور یہاں پہ تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات بھی کرے گا، پھر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرے گا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک، ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آفیشل جو ان کی ملاقاتیں ہیں وہی چل رہی ہیں، اور عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے نہ صرف پاک فوج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں پاکستان کی جو فوج ہے وہ کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مستقل خدمات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کافی کام کیا ہے۔ تو وہ جو ایک یہاں پہ جناب شہباز گل صاحب ہو گئے، معید پیرزادہ صاحب ہو گئے، اور ساتھ ساتھ جو تھے شہزاد اکبر صاحب ہو گئے، کافی سارے لوگ تھے، عمران ریاض صاحب، انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ جی امریکی کانگریس کا وفد آ رہا ہے اور یہاں پہ آ کے وہ جمہوریت کی بات کرے گا، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرے گا، وہ یہاں پہ آ کے جو ہمارے عدالتی نظام ہے اس پر بات کرے گا۔ تو جناب انہوں نے کچھ نہیں کیا اور الٹا وہ تعریف کر کے، اور وہ جناب ان کا دورہ چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان سے ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں یا نہیں۔ اب بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی پاک فوج نے مینیج کر لیا ہے کانگریس کے اراکین کو اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں مل رہے۔ بہرحال اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے کہ مینیج کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو جو انہوں نے جو خواب دیکھے تھے یا جو ان کے ذہن میں تھا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اب چلتے ہیں جناب دوسری جانب۔ تو افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے، سلولی گریجولی وہ لوگ جا رہے ہیں، پورے پاکستان سے جا رہے ہیں، لیکن کچھ اطلاعات ہیں، اور یہ اطلاعات مجھے یہیں پہ میرے ولاگ میں یوٹیوب پر ہی بھی لوگوں نے فیڈ بیک میں کہا کہ جی جن کے پاس پی او آر ہیں، پروف آف رجسٹریشن ہے، جو یو این کی جانب سے، یو این ایچ سی آر کی جانب سے دیا گیا ہے، اور ان کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ اس میں ابھی 1 سال رہتا ہے، یعنی حکومت پاکستان نے وہ ڈیڈ لائن 1 سال بڑھا دی ہوئی ہے۔ اب وہ چونکہ ابھی تک وہ ڈیڈ لائن آئی نہیں ہے، تو اس کے باوجود یہ شکایات آ رہی ہیں کہ پولیس ان کو تنگ کر رہی ہے۔ تو چاہیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تو سخت احکامات جاری کر رکھے ہیں، تو آئی جی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پولیس اہلکاروں کو یہ بتائیں کہ جن کے پاس پی او آر ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے، اور ایسے اہلکار جو کہ ایسے لوگوں کو جو لیگل ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے جو انلیگل ہیں یقیناً ان کو تو یہاں سے جانا ہی ہے، لیکن جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں وہ بھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ان کو یہاں پہ رہائش کے لیے موقع نہیں مل رہا۔
ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 14,600 لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اور امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی وہاں پہ ان کا وہ سٹیٹس ختم کیا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی وہاں سے نکلنا پڑے۔ 15,000 لوگ پاکستان میں انتظار کر رہے ہیں امریکی ویزے کا، وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے امریکی افواج کے ساتھ، نیٹو افواج کے ساتھ کام کیا، ان کے لیے انہوں نے کافی محنت کی، لیکن امریکہ کا جو ایک روایت ہے، ایک روش ہے کہ وہ جو کام ان کے ساتھ کرتے ہیں بعد میں وہ ان کو بھول جاتا ہے۔ تو ان دوستوں کے لیے یہی ایک بری خبر ہے کہ امریکہ انہیں ایک بار پھر بھول گیا ہے۔ بہرحال اگر پاکستان میں جس کی بھی شکایت ہوں وہ متعلقہ جو ڈیٹا ہے وہ مجھ سے شیئر کرے کہ کس علاقے میں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ میں متعلقہ حکام کے ساتھ بھی ان کا یہ معاملہ اٹھاؤں گا۔ اب چلتے ہیں جناب تیسرے ٹاپک کی طرف، جو مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے تھا۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جتنی بھی لوگ بات کر رہے ہیں ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ ڈیٹا ایسے ہے کہ نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ کون سی مائنز ہیں۔ ہم نے پچھلا ویلاگ کیا، اس کے اندر ہم نے تقریباً ہر منرل کا ایک ڈیٹیل آپ کو میں نے دی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کو اس کو سننا چاہیے۔ اب بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، نہ تو وہ بتا رہے ہیں کہ کون سی کلازز جو ہیں اس میں متنازع ہیں، اور نہ ہی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کلاس کو کیسے چینج کیا جائے کہ اس میں یہ خرابی دور کر دی جائے۔ دیکھیں، تنقید برائے تنقید تو درست نہیں ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح تو ہو سکتی ہے۔ آپ بتائیں کہ جی 137 پیجز کا یہ 137 پیجز کا بل ہے، اس کے اندر شق فلانی شق جو ہے وہ متنازع ہے، اس سے ہمارے صوبے کے مفادات پر زد پڑ رہی ہے، اور ہم اپنے حقوق جو ہیں صوبے کو سے نکال کے وفاق کو دے رہے ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم فوج کو دے رہے ہیں، ہم کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وفاق کو دے رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ بھئی اگر ہمارے منرلز ہیں ہم نہیں نکال سکتے، تو اگر باہر سے کوئی سرمایہ کار آتا ہے تو ہمیں اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ پہلے تو پاکستان کوئی آتا نہیں ہے، پھر ہمارے صوبے میں تو کوئی آتا نہیں ہے، یہاں تو وفاقی وزیر نہیں آتا، تو میں حیران ہوں کہ کس طرح سرمایہ کار یہاں پہ آئیں گے۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ تیمور سلیم جگڑا نے مجھے کچھ فیڈ بیک بھیجا، جس میں ان کا یہ خیال ہے کہ 19 جگہ پہ غیر ضروری طور پہ ہم نے وفاق کی منرل جو ونگ ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور جس کی جو مشاورت ہے وہ بائنڈنگ بھی نہیں ہے، تو یہ غیر ضروری طور پر اس کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ تو ان شکوں کو نکال دیا جائے۔ پھر جو پولیس فورس کی بات ہو رہی ہے، تو اسی پولیس میں سے لوگ لے لیے جائیں، بھرتی آپ کر لیں، اور اس کی جو اخراجات ہیں وہ مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ دے، لیکن وہ پولیس کے انڈر ہوں، تو ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہو سکے۔ تو آپ اگر کوئی اچھا کام نہ کرے آپ اس کو واپس بھیج دیں، نیا بندہ لے لیں۔ تو ان کی یہ تجویز ہے کہ پولیس کے اندر سے ایک ونگ بنایا جائے، جیسے سی پیک کا ونگ ہے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ڈی جی کے لیے کہا گیا ہے کہ جی یہ کوئی جیولوجسٹ ہو یا کوئی اس قسم کا بندہ ہو، تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ ہے۔ جیولوجسٹ تو وہاں ان کی ضرورت ہے جو لوگ آلریڈی وہاں پہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جیولوجسٹ ہو۔ ٹھیک ہے، نیچے کی سطح پہ آپ لے سکتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کوئی سرکاری افسر ہی ہوگا جو کہ سرکاری امور کو سمجھتا ہو، دفتری ورک کو سمجھتا ہو، کاغذات کو سمجھتا ہو، وہ ان معاملات پہ وہ کر سکتا ہے۔ بہرحال میں ایک بات جو ہے وہ بڑی ضروری کہنا چاہوں گا کہ تیمور سلیم جگڑا اور علی امین گنڈاپور کے درمیان شدید اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود تیمور سلیم جگڑا نے اس بل کی حمایت کی ہے، اور کہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تنقید کی جائے۔ البتہ انہوں نے اس کو چینج کرنے کے حوالے سے کہ جہاں جہاں ابہام ہے اس کو چینج کرنے کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے۔ تو دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی مہربانی کریں، اس کو پڑھ لیں، اور پڑھ کے کچھ نہ کچھ بتائیں کہ جی اس کو چینج کر لیں۔ آج کیا ہو رہا ہے اس وقت صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہمارا جرگہ ہال ہے، جہاں پہ پرانی ہماری اسمبلی تھی، ایوان تھا، وہاں پہ تمام جو اراکین ہیں ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ تو سیکٹری مائنز ہیں، منسٹر ہیں، اور ڈی جی مائنز ہیں، اور متعلقہ افسران ہیں، ان کو شک وار جو ہے نا بریفنگ دی جا رہی ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ آپ بتائیں، تجویز دیں کہ بھئی یہ چیز بدل دیں، اس کو اگر کسی نے پڑھا ہی نہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ وہاں کیا بریف کرے گا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہاں پہ آپ بریف کریں۔ اب نئی اطلاعات جو ہے وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ علی امین گنڈاپور کی ملاقات آج ہے،
اور ابھی شاید ہونے والی ہے، وہ عمران خان صاحب سے ان کی جو ملاقات ہے وہ عمران خان صاحب کو بریف کریں گے اور عمران خان صاحد کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن مجھے بدقسمتی دیکھیں نا کہ لوگ ابھی سے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی علی امین جائیں گے تو وہ انہیں وہ شقیں نہیں بتائیں گے جس کے اندر متنازع معاملات ہیں۔ اور بھائی آپ بتا دینا کہ کون سی سے متنازع ہیں تاکہ ان کو چینج کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی اس کو بل کو ہی نہ لایا جائے اور بل ہی مسترد کر دیا جائے، بل کو پاس ہی نہ کیا جائے، میرے خیال میں یہ ایک جو مافیا ہے نا یہاں صوبے میں بیٹھا ہوا، آپ یقین کریں کہ پہلے مائنز و منرل میں کوئی پیسے نہیں آتے تھے، لوگ جو ہے ویسے ہی کھا جاتے تھے۔ 2019 میں نے دیکھا کہ تقریباً کوئی 2.5 ارب روپیہ اس کا ریونیو بنا۔ ابھی اس سال جو ہے پچھلا سال گزرا ہے اس کے اندر 5 ارب ہو گیا اس کا ریونیو، تو یہ ریونیو آپ لے جا سکتے ہیں 50 ارب تک بھی، تو صوبہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ صوبہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے ریت بجری یہ تو چوری ہو ہی رہی ہے، یہاں سے سونا جو تھا وہ بھی چوری ہونا شروع ہو گیا۔ پورا صوبہ جو ہے اس کے اندر منرلز ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے چوری ہو رہا ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھئی بڑی کمپنیوں کو لائیں، انٹرنیشنل کمپنیوں کو لائیں تاکہ وہ انویسٹمنٹ بھی کریں، وہ یہاں پہ پھر انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی کریں ان علاقوں میں، پھر ان علاقوں کے لوگوں کو روزگار دیں۔ بڑی کمپنیاں ہوں گی، اچھا روزگار ملے گا، ٹیکنیکل نو ہو بھی آئے گی، آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور اگر اب لوکلی آپ نے گدھوں کے ساتھ اور بیلچوں کے ساتھ اور کھدالی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے تو یہ منرلز ویسے نہیں نکلیں گے، اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی لانی ہوگی۔ تو بہرحال اب جو امریکی وفد آیا اس نے بھی یہی کہا کہ بھئی آپ لوگ تو منرلز میں بڑے ہائی ہیں، تو کیوں نہیں آپ لوگ یہ کرتے؟ وہی غربت، وہی بے روزگاری، وہی مہنگائی کے روتے ہیں، لیکن کام ہم نے نہیں کرنا۔ میں علیمہ خان صاحبہ کو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے آج پھر ایک بات کی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے ٹھیک کہا تھا، یہ آخر میں چلتے چلتے میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں کہ آخری فیصلہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا۔ یہاں پہ ساتھ ساتھ وہ یہ کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کمپرومائز ہے، ہائی کورٹس کمپرومائزڈ ہے۔ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ جنید اکبر جو ہیں اور مراد سعید انہوں نے صوبے میں کنونشنز کر رہے ہیں اور ان کا خطاب انتہائی جارحانہ ہے، اور مجھے بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ورکر ہے آخر میں یوں لگتا ہے کہ بغیر کسی لیڈرشپ کے یہ لوگ باہر نکل آئیں گے، اور جو 9 مئی کو ہوا تھا یہ پھر اس سے ہی ہوگا، کیونکہ ان کنونشنز کے اندر جو نعرے بازی ہو رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے وہ انتشار کی جانب جا رہی ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے ان کو اتنا تیار کیا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے نا اس طرح مظاہرے یا لانگ مارچ کرنا ہے، جو بھی ان کا پلاننگ ہے، جب ایک دفعہ لوگ نکل آتے ہیں پھر ان کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کے جذبات کو اتنا ابھار رہے ہیں، اتنا ان کو زیادہ اوپر لے جا رہے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو ہیں نا کسی وقت بھی باہر نکل کر وہی کر سکتے ہیں جو 9 مئی کو ہوا تھا۔ تو ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کو تھوڑا سا ان کو ٹھنڈا کریں، لیکن اگر جو قانونی جنگ ہے وہ آپ کریں، پیسفل کریں۔ لیکن یہاں پہ جنید کو میں دیکھ رہا تھا، جنید اکبر کو، لوگوں سے یہ ان کی بات کہ جی ہم گولیوں کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس بھی جناب گولیاں ہیں، پھر ساتھ میں یہ کہنا کہ جی ہم سارے صوبے کی سڑکیں بند کر دیں گے دیگر صوبوں کے ساتھ، وہ اس سے تو لوگوں کو نقصان ہوگا، ہمارے لوگ نہ جا سکیں گے کہیں، نہ آ سکیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو میرا خیال ہے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھے اور مشاورت کے ساتھ جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں۔ تو آج کے لیے یہی 3-4 ٹاپکس تھے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔